سارے پشور کی دھرتی تے بڑے لوگ آئیں تے گئے ہیں، لیکن بہت لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیتا ہے، لیکن وہ ایکسپریس نہیں کرنا چاہتے یا ایکسپریس نہیں کیتا۔ انہوں نے کتنے بیٹھے، انہوں کا نام ہے شین شوکت، شاعر بن، دیپ بن، رائٹر بن، کالم نگار بن، اس علاوہ ڈرامہ نگار بن، اس علاوہ ٹی وی تے پیشکار بن، بہت کچھ ہو، لیکن انہوں نے اپنی شخصیت جنہوں کہنا نا کہ بہت ہی زیادہ آپ کو سامنے پیش نہ کرنا، لیکن کم بہت سے کیتے ہیں۔ میں ہوں شین شوکت صاحب سے گزارش کرنا کہ وہ اپنا پیپر تھوڑے سامنے پیش کروں۔ شین شوکت صاحب میں ریکویسٹ کرنا کہ وہ ساری گندائن کو بورڈ کے ممبر بھی سارے وابستہ ہوں۔ محترم جناب شین شوکت صاحب، میں تھوڑے حوصلے کی داد دینا کہ صبح سی تو ایک ہی تقریر پیش کروں، ایک تقریر صرف، اور دوسری گل ضیاء الدین صاحب میں معذرت نال عرض کرساں کہہ چکے ہیں کہ اکبر بادشاہ دے 9 رتن ہے، انہاں دے 35 رتن ہے، انہاں دے سر تے تاج ہے، انہاں دے سر تے تاج نہیں ہے، اور حقیقت ہے کہ ڈیزرو کر دیں، اور جو کچھ الفاظ انہوں نے میرے متعلق کہیں انہوں نے کار بھی سچائی موجود ہے کہ میں بہت کم گو تے گوشہ نشین جی انسان ہاں۔ باہر توڑ انہوں نے حکم آیا کہ پشور مقالہ جڑا پشور چیز کو دا اجمالی جائدے دے موضوع تے لکھا جائے، ظاہر ہے انہوں نے منو محدود کر دیتا ہے پشور تک، اور میں پشور دے اندر ہی گل کرتا، لیکن اس کے باوجود میرے سے 10 صفحے لکھے گئے، اور اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ بہت ساری گلاں میرے سے پھر بھی رہ گئی ہیں۔ اگر انہاں گلاں بھی شامل کر دینا تو بہت طولانی مقالہ بن جاتا۔ بہرحال اس دا میں کوشش کرساں کہ کچھ ایسٹیکٹ کچھ خلاصہ قسم دا میں پیش کراں۔ اسی ہندکو دے حوالے نال ایک گل کرتے رہنے ہیں کہ اس نو ملک دی 6ویں وڈی زبان دا درجہ حاصل ہے، جس کی تفصیل بتلانے والے سانو ملک دے 4 صوبیاں بولی تے سمجھی جانے والی زبان اردو نو ملک دی پہلی وڈی زبان تسلیم کرنا پیندا ہے، تے اسی زبان تے فخر تے ناز کرتے ہوئے اس نو اپنی قومی زبان اردو کہہ کے پکارنے ہیں۔ اردو دے بعد پاکستان دے 4 صوبیاں دے ناماں نال یاد کیتیاں جڑیاں زباناں دی گنتی کی جاندی ہے، جنہاں سندھی، بلوچی، پنجابی تے پشتو دے نام لیتے جاندے ہیں۔ قومی زبان اردو سمیت ملک دیاں انہاں 5 زباناں دے بعد آبادی دے لحاظ نال ہندکو دا شمار کیتا جاندا ہے، تے انج اس زبان نو ملک گیر سطح تے 6ویں وڈی زبان دے اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ ہندکو نہ صرف پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا بولی تے سمجھی جاندی ہے، بلکہ اس دا چلن مقبوضہ تے آزاد کشمیر، پنجاب تے پٹوہاڑ دے علاوہ ہور بہت سارے علاقے بھی سکہ رائجل وقت کی طرح بولی تے سمجھی جاندی ہے۔ اگر اسی پشور ہندکو زبان دا اجمالی جائزہ لینے کی خاطر اپنے آپ کو خیبر پختونخوا تک محدود رکھی ہیں، تو اس طرح سانو یہ زبان ساڑھے صوبے دی دوسری وڈی زبان دے طور تے نظر آنے لگتی ہے۔ پشور پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا دا دارالخلافہ ہونے دی وجہ نال اہم ترین شہر ہے۔ اس شہر کو درہ خیبر دے دہانے تے ہونے دی وجہ نال بر صغیر دا صدر دروازہ یا گیٹ وے ٹو ساؤتھ ایشیا بھی کیا جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ بر صغیر ہند و پاک جتنے بھی فاتحین آئیں وہ درہ خیبر عبور کر کے آئیں، تے جدو بھی انہوں نے خیبر دی بے آب و گیا تے سنگلاؤ زمین عبور کیتا، انہاں تھکے ماندیاں دا تھکے وہاں خطے پشوری چترا۔ انہوں نے اس خطے چاہا پہلا پڑاؤ کیتا تے زمین تے تازہ دم ہونے دے بعد وہ فتح تے کامرانی دے جھنڈے لہران دے اگے ہی اگے ودھتے گئے۔ پشورج قیام دے دوران انہوں دا واسطہ پشورج بولی جانے والی ہندکو زبان تو اسے بولنے والے ہندکو وانا نال بھی کیا۔ خیبر عبور کر کے آنے والے لشکری
پشور بولی جانے والی ہندکو نو لے کے آگے ودتے گئے تو دلی لکھنؤ تک پہنچتے پشوری ہندکو دی اے سوات لشکری زبان کے لانے لگی جڑی پنج ند یا پنجاب پہنچ کے پنجابی بنی، ملتان ملتانی تے دلی لکھنؤ پہنچ کے اس کو ریختہ تے اردو کا نام دیتا گیا۔ پشور شہر تے گرد و نوائی بولی جانے والی ہندکو زبان ہندکو دے علاوہ پشوری زبان دے نام نال بھی یاد کیتے جاندے تے جس ویلے اسی ہندکو نو پشوری زبان دے نام نال یاد کرنے ہاں تے قدرتی طور تے اس دی وسعت نو ایک خاص مقام یا علاقے تک محدود کر دینے ہیں۔ میں اپنے مضمون کے آغاز میں بتلا چکا ہوں کہ ہندکو زبان خطے پشور کے علاوہ اور کس کس مقام سے بولی تے سمجھی جا سکتی ہے جس کو دہرانے کی چندہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ زیر نظر مقالے منے پیش کرنا ہے صرف پشور ہندکو زبان دا اجمالی جائزہ۔ میں ایک گل عرض کر چکا کہ ہندکو پاکستان کی 6ویں بڑی زبان ہے، یہ ساڑھے صوبے اس نو دوسری بڑی زبان کا درجہ حاصل ہے، پر سچ پوچھو تو سانے جدو ہوش سنبھالا تو سانو پشور بولی جانے والی ہندکو اتھوں دی پہلی بڑی زبان دے روپ ملی۔ ماں دیا لوریاں سے لے کے نانیاں دادیاں دیاں سنائیاں گئیاں، ایک آیا بادشاہ تیرا میرا خدا بادشاہ، خدا دا بھیجا رسول بادشاہ دی تمہید نال شروع ہونے والی بادشاہ شہزادیاں تے دیواں پریاں دیاں کہانیاں تک ساڑھے کنا پشوری ہندکو دی چاشنی اپنا رس کھولنے لگی۔ پشور دیاں گلیاں گیٹی چھپانی جو مراد آئی ہے، جڑا پیچھے تک کہ اس شامت آئی ہے قسم دے بالک ٹپیاں سے لے کے چھپن شوق ٹپ کڑیبا چنجو چپو چوپ گڈیریاں گین گیٹا گچارتا کہ ہم کرنیاں تو اس قسم کیا اور بہت سارے لوگ رنگ آپس بولنے اور چلنے تے کھیلنے کودنے دے دوران اسی پشوری ہندکو دے لب و لہجے بولتے تے سمجھتے رہے۔ اسی جس لئے دینی تعلیم حاصل کرنے جو کہ ہوئے تو سانو نماز نیت ہندکو دے پشوری لب و لہجے سکھلائی گئی۔ نیت کرنا 2 رکعت نفلاں دی خاص واسطے اللہ تعالیٰ دے منہ میرا خانہ کعبہ شریف پیچھے حاضر امام دے اللہ اکبر۔ سانو یاد آتا ہے اسی مسجدیں جا کے یا حکم سائیگی موجود میاں بیوی دے کار سبق پڑھنے جانے ہونے ہیں تو سانو دینی تعلیم کی بنیادی گلاں ازبر کرائیاں جنی ہونی ہیں۔ اسلام میرا دین ہے، کلمے تے یقین ہے، قرآن ساڑھی کتاب ہے، قرآن تے ایمان ہے، سنو میرے فرشتے ہو میں بندہ مسلمان ہوں۔ سیانے کہتے ہیں کہ بچہ 7 سالہ کی عمر تک جو کچھ سیکھتا ہے وہ باقی عمر کے دوران حاصل کیتے گئے علم کے مقابلے 70% ہوتا ہے۔ سانے اپنے نکے ہونے کی عمر کے دوران جو کچھ سکھایا وہ سب کچھ ہندکو دے پشوری لب و لہجے چاہیا۔ پشور دی ہندکو پشور دے بالکاں نو انہاں دی کٹی ہوئی ردیت ہوئی ہے، اس واسطے وہ ساری حیات اس قرض نو ادا کر دے رہے۔ ماں ڈکرے تے ماں واری ماں سب سے جاگی ساری، سو جا للو للو دا قرضہ میں بہت پاری، ساری حیاتی ہے میں قرضہ چکاندہ رہسا، لکھ لکھ کے ان کو چومسا تے گنگناندہ رہسا۔ جس وجہ سے پشوری ہندکو دا اجمالی زیادہ لینے لگنے ہیں سانو ہندکو دیں صدیاں پرانی تاریخ سی صرف نظر کرنا پہندا ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ پشوری بولی جانے والی ہندکو اتنی پرانی ہے جتنا پرانا اس خطے دی تاریخ ہے۔ پرچول کرنے والے ہندکو نو سنسکرت سی بھی پرانی زبان ثابت کر دیں، اس گل کسی شک یا شبہ کی گنجائش نہیں گی کہ پشور کسی زمانے گندھارا تہذیب و ثقافت کا گڑھ آیا۔ اس دور پشور دے دورے تے آنے والے چینی سیاح نے اس خطے موجود علمی سرگرمیاں کی گواہی اپنے سفرنامے بڑے واضح انداز میں درج کی ہے۔ اس میں پشوری دارالعلوماں جامعات یونیورسٹیاں کا پھلدا نیٹ ورک ملا۔ ایک معتبر حوالے کے مطابق یہ ایک گل سننے دی ہے، ایک معتبر حوالے کے مطابق دنیا کی دوسری لغت یا ڈکشنری بھی 400 سال قبل مسیح پشور دے وسنیک زباندان پانینی نے ترتیب کی۔ حضرین پہلی ڈکشنری جڑی ہوئی وہ بابل تے نینوا دی تہذیب دی دریافت ہوئی ہے آشر بانی پال دی۔ وہ ڈکشنری جڑی کلے ٹیبلٹ کے اوپر موجود ہے، جس کو جو کھودے گئے کھنڈرات تو اس سے جو کلے ٹیبلٹس ملے اور مطالعہ کرنے والے نے کہا کہ یہ دنیا دی دریافت شدہ پہلی ڈکشنری ہے۔ پر دوسری ڈکشنری کا جب انکشاف ہوا ہے وہ 400 سال قبل مسیح دکار
پشور دے قریب رہنے والے پانینی نے لکھی ہے جہاں نام ہے استادیہ. دیکھو استادیہ کا لفظ کوئیت ہے یا نہیں اس کا نام ہے استادیہ, اور اس دے 5000 سوتر الفاظ میں سوتر کیا جاتا ہے اس موجود ہے. بہرحال اس سے مزید بھی تحقیق ہو سکتی ہے. اس کا میں نے ڈاکومنٹری ثبوت جڑا ہے جناب ضیاء الدین ہوں اے میرے خیال ہے اوتار ہے یار فرشتہ میں ہو سکتے ہیں کچھ اچھے نہ لگے ہون, لیکن حقیقت ہے اے سارے صبر دا پھل ہے. سانے جو کچھ کام کیتا ہے اس دا انجام میں سانو ملا ہے. اور میں سلام کرنا اس کو, لیکن کدی کدی چپ دی گل بھی منہ چوں نکل جاتی ہے کہ خیر بہرحال میں تھوڑا وقت زیادہ نہیں لینا. اس مقالے کا چھاپ سن مجھے امید ہے تھوڑے تک پوائنٹس کی چھپی ضرورت ہے. پشوری تھی پھر میں نے آگے پشوری ان کو یہ قسمہ بیان کی دیا جس جو ایک آمیانہ زبان ہے. ڈاکٹر امجد صاحب موجود ہے, امریکہ سے تشریح آئے, انہوں نے گپ شپ ساری کھونچا روٹی تو زبان کا بڑا خوبصورت استعمال بھی ہوتا ہے. پشور کی آمیانہ زبانی بولنے والی زبان کے جڑے الفاظ یہ جملے آنے لوگ انہوں نے بغیر کسی تکلف رو یاد یا احتیاط دے بیان کر دیں. اس قسم کی گل کت کرنے والے کی زبان سے ہر ویلے گسترانہ ماطلہ محاورے یا ضرب الفاظ قدرتی طور پہ جاری رہنے ہیں. جی زبان سے بولنے والے کی شخصیت کے اگر چھ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں, پر سچ پوچھو تو سننے والے یہ جی زبان سننے بڑا مزہ آتا ہے, دل پشوری ہوتا ہے. گالیاں کٹتے رہنا اس قسم کی ان کو بولنے والوں کا وتیرہ ہوتا ہے. گل گل تو کچھ چند مخصوص گالیاں بولنے والوں کا تو کلام بن جاتا ہے. اجازت ہوئے تو میں اس قسم کی گستاخانہ تھوڑے کی کہانی کہوں. ایک بندے دو دوست ہیں نا جی, ایک پشتو بولنے والا آیا, ان کو بولنے والا شہر تو انہوں کا تعلق ہے. پشتو بولنے والے نے گراں دے بندے نے اس کی دعوت کی تھی. انہوں دعوت کے دونوں بیٹھے ہیں تو یہ ہوں شہری بندہ جو ہے نا اسے کوئی ڈر کے ستا پلا سنگا مڑچو ہو تو سادہ دو بندہ شروع ہو گیا کہ میرا پیو کس طرح ہوا ہے. فلاں ڈاکٹر کو لے گیا, ہاں پھر اس کے بعد دوسرے ڈاکٹر کو لے گیا, اس کی بھی ٹھیک نہیں ہوا, پھر دم درود وہ آیا. اے جناب وہ کہانی سنا رہی ہے, روٹی کھانا رہی ہے, یہ کھانا کھانا رہی ہے. پھر بعد اس کو پشتو بولنے نے پوچھا کہ یار یہ تھی بڑا میں نے آج کر کے اب میں کہانی نہیں سنا رہی ہوں تو دعوت اٹھانا رہی ہے. کہنا صبر کا میں ایسی بدلا لینا. اس نے بلایا, اس کی دعوت کی تھی, اس سے پوچھا کہ یار تیرا کیوں کس وقت آیا, معذرت نے کیسا نہیں. اس نے کیا جواب دیتا ہے, پینٹ شو دماغ شو اور مٹ شو. بس اس طرح ہوتا ہے کہ کلام ہوتا ہے گل تو اس طرح گل کر معذرت کیونکہ اس طرح لفظوں کی گل آ گئی. پشوری کے ورثے میں گودڑی دے لالا نہیں طرح دے لوگ گودڑی چی چھپائی رکھنا مناسب نظر آتا ہے. ایک دفعہ امریکہ یا کینیڈا جے کسی باہر دے ملک سی عباس رضوی دے نام دے ایک اسکالر پشور تشریف لے آئے, وہ سرانہ لفظاں کی ڈکشنری تقریب پہ دے دے. اللہ جان دے انہوں نے راکو ستوری چی کیڑی گل نظر آئی. انہوں نے پروفیسر ناصر علی سید دے ذریعے راکم ستور وال جواب بھیجا کہ وہ ان کو دے پجاری شین شوکت نال ملاقات کرنے کا شوق رکھ دیں. چنانچہ پروفیسر حسام مردی ملاقات نامی بیٹھ کے شو تشریف لے آئے. یاد آتا ہے کہ اس محفلی پشور دے بڑے بڑے دانشور لکھاری موجود ہے جنہیں براڈ کاسٹر مشتاق شباب, ممتاز شاعر عزیز اجاز, صوفیزم دی اتھارٹی اسکالر اقبال سکندر, اس طرح نہیں اور بہت دانیاں پردانیاں شخصیتاں تشریف رکھ دی ہیں. اس دوران پشوری سلینگز دے موضوع تے گل کت ہوئی تے اس نے عام ہے یاران نقطہ داں واسطے پشور دی آمیانہ تے گسترانہ زبان دے کھل کے گل ہوئی تے محفل کے اکابار دیاں آدھاں طرف کے زفران دار بن گئی. یہ کچھ عام بہت جا دیا آمیانہ گفتگو دی گل ہے. اس سے بعد میں نے گل کی پشور دا کاروباری یا پیشہ ورانہ ہند کو پشوری کاروباری یا پیشہ ورانہ ہند کو یہ دو قسمہ سامنے آئی ہیں. پہلی قسم ہوئے جڑی کاروباری تے پیشہ ور لوگ اپنے بول دیں جنہیں بہت سارے کوڈس یا آپس سمجھے جانے ہیں خفیہ الفاظ یا اشارے بھی استعمال ہونے. میکوس یعنی اس نال ڈھیل کر, پامپس یعنی غور کر, لپولیس یعنی نپٹ رہا ہے. سکندر آیت ہوں دے کاروباری یا پیشہ ورانہ
پشوری ان کو دوسری قسم کاروباری یا پیشہ ور لوگ گاہکاں یا خریداراں نال گل کرنے والے بولتے ہیں، نہ صرف پشور بلکہ لاہور بھی اور جگہ پہ بھی اس طرح کسی شہر کا کام جدو دکاندار یا کسی پیشہ ور دی زبان سی یا پشوری لب لہجے پیار تے محبت تے پھل بساندی پشوری ان کو دیاں گلاں سنتا ہے تو اس کو ان محسوس ہوتا ہے کہ کوئی دکاندار تے سچ مچ اتنا مہربان ہو گیا جتنا مہربان ہوتا کوئی سنگی ساتھی یا سجن پیارا بھی نہیں گا۔ دکاندار یا کاروباری ان کو بعض اپنے گاہک نو حاجی صاحب، بابو جی، سونے، جانی، باجی، بہن جی، اللہ پردہ رکھی، اللہ اور دے بھی، ایمان سلامت روی جائے، جادوئی جادو اثر الفاظ نال اپنی کاروباری پشوری ان کو کچھ اس انداز نہ بول دے کہ گاہک بیچارہ ہیپوٹائز ہو کے دیکھ دیا شیشے چتر آدھے تو دکاندار یا شیشے پیشہ ور نو کسی شے دی منگی قیمت دے کے اس نو خرید لیندا ہے۔ ایک دفعہ ایک بندہ گیا کسی بٹر بازار کا تو اتنے پوچھا کہ میں سکندر پوچھے انہیں کہ میں یہ طوطا خریدنا چاہنا جڑا میری ہر گل کا جواب دے۔ تو اس نے کہ ہاں جی حاجی صاحب طوطا ہے کہتے اے طوطا ایک پنجرا لے اشارہ کیا کہ اے طوطا سکندر گیا اے طوطا اس نے کہ سب کچھ جان لے ہر گل کا جواب دے سی کہنے کیوں نہ دے سی تو پوچھو سی تو پہلے اس نے بتایا کہ قیمت کے اس نے بڑی بہت زیادہ بتائی یہ قیمت کہنے یار اتنی قیمت ہے کہتے طوطے سے پوچھ لو اس نے طوطے سے پوچھا کہ طوطے تیری اتنی قیمت ہے جس نے جواب طوطے نے کیا کہ زرین شک نیست زبردست طوطا ہے یار اس نے وہ طوطا خرید لیتا اس نے لے کے کار آ گیا انہوں جس کو بہت سارے پیسے دے کے وہ طوطا خرید کے کار لے گئے دکاندار پیشہ ور دی والے گل پہ کرنا اس وقت کار آیا تو جس کو تو اس نال گلا کر دے کہندے طوطے مجھے بھوک لگی ہے میں روٹی کھاواں کہندے طوطا جواب دے تیری شک نیست کہندے میں ذرا بازار جانا چاہنا بازار جاؤں وہ کہندے ترین شک نیست بس جو گل کر دے تو تیرے تے کی گل رٹی ہے نا ترین شک نیست آخری کہندے یار میں بڑا بے وقوف نہ وقوف انسان ہے جس نے تنوں خریدا جس نے جواب تو تیرے کے جواب دیتے سکندر بول ترین شک سر حضرین محترم تھوڑا احترام میرے دل اکھیاں تے اور گلا بھی اس طرح کہ ہنکو دے والے نا تو بڑے مزے دی دعا نہیں جی پشور دی دیہاتی یا گرائی ہنکو دی اہمیت اس وقت بہت زیادہ ہے کہ ساڑی آبادی دا بہت سارا حصہ پشور دے مضافات موجود گراواں رہندا ہے پشور دے مشرق ول خالصہ دے کاٹ تے وا 40 گراواں پشوری ہنکو دا وہ لفظ لہجہ بولا جاتا ہے جس نو خالصے دی زبان کیا جاتا ہے تو اسی حوالے نال پشوری ہنکو دے اس لہجے نو ماں دی گودی یا اس دی غیق سی بولنے والے نو خالصوئی کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ ساڑھے مہمان جڑے تشریف لائے اقبال ظفر جھگڑا صاحب وہ بھی اس علاقے نال تعلق رکھتے ہیں جھگڑا گرانا اتنے بھی خالصے دی زبان بولی جاتی ہے۔ انہوں نے لب لہجہ الفاظ سے جملے پشور دے ہنکو وانا سی نمایاں طور تے وکھرے تے منفردن اس حوالے نال اپنی پہچان آپ دا باعث بن دیں پشور دی گرائیں ہنکو اس پشتو لفاظ دی ہمیشہ سے گل دا ثبوت پیش کر دیں کہ خالصے دے لوکاں دی پشتون لوکاں نال اٹھک بیٹھک تے معاملہ بندی نے انہاں دی ہنکو تے اپنی اثر آفرینی دا جادو جگایا ہوا ہے۔ پشور دی گرائیں ہنکو دے وارثاں دی اکثریت یا پشتو ہمیز ہنکو بول دیں کہ وہ سرے سی ہنکو بول چال نو ترک کر چکے ہوں جس دی مثال اتھو دا گراہ ہنکیان ہے جتھے نیری پشتو ہی بولی جاندی ہے ان کو بول چال دا چلن معدوم ہو چکے ہیں۔ معزز سامعین میں اپنا مقالہ پشوری ہنکو تے جس لب لہجے پہ پیش کرنا اس کو پشور دی شہری ہنکو دا ترجمان کہنا ہوا اس دی وجہ دو ٹوک الفاظ تو پیش کر چکا ہوں کہ میری جمپل پشور شہر دی یہ اس حوالے میں پشور شہر دی ہنکو دی گھٹی پی کے اس میں اپنے رگو پیوچ سمو کے پال دا پوس دا گیا وہاں جیسے میری انگلی پکڑ کے من گورنمنٹ پرائمری اسکول مچھی ہٹے کچی کلاس تک داخل کرا دیتا گیا تو میرا کلاس ماسٹر بھی پشور دی شہری کچھ گلا کردا ہے پر او منو تے میرے جے اور بہت سارے بالکیاں نو پڑھانا اردو زبان دا قاعدہ ہے جدو اسی اردو پڑھنے جوگے ہو گئے
تو مڈل اسٹینڈرڈ کے تعلیمی تقاضے کے مطابق سانوں انگریزی بھی پڑھائی جانے لگی. انہاں ساریاں شعوری کوششوں کے باوجود ساڑھے سی پشور دی شہری ہندکو دا لبو لہجہ چیل چپٹا نہ کیتا جا سکا. اسی اپنے ہانیاں توانیاں تے یار بیلیاں نال پشور دی شہری ہندکو بولتے رہے، پر سانوں اس گل دا ادراک بہت گھٹ ہویا ہے کہ پشور دی شہری ہندکو دے بھی بہت سارے لہجے یا بول چال دے انداز ہیں. پشور دی آبادی جو بڑھتی گئی تو فصیلے شہر دے اندر دی 600 ایکڑ دی زمین پشوریاں دے تنگ ہونے لگی. وہ فصیلے شہر نو ترک کے اس دے آلے دوالے نویاں بستیاں تے آبادیاں تعمیر کرنے لگے. پشور دے مشرق سکندر پورہ، سکندر آباد، نشتر آباد، گلبہار، در گلبہار اور شمال مغرب وال پشور صدر یونیورسٹی ٹاؤن، حیات آباد کے اللہ جانے اس قسم اور کتنی آبادیاں پشوری منقسم ہو کے رہ گئے. باغبانہ دی ٹھہری تے نوتھیا یا نتھیاں دے وسنیکاں دے لہجے تا اندرون شہر پشوریاں سی معمولی جے فرق نہ اپنی پچھان دا باعث سمجھے جاندے، پر فصیلے شہر منتقل ہونے والے پشوریاں نے جدت دا لبادہ فصیلے شہر سی منتقل ہونے والے نے جدت دا لبادہ اوڑ کے اپنی شہری ان کو اردویت تے انگریزی دی آمیزش شروع کر دی تھی. پشور شہر دیاں ماواں اپنے بچے نال وجی اردو بولنے لگیاں کہ منے کار وڑو چکڑ میں نہ کھیڈا کرو، منے کار وڑو چکڑ میں نہ کھیڈا کرو، ابو آ کے پٹے گا. ہنے موڈے کار وڑو چکڑ میں نہ کھیڈا کرو. اردو بولیاں تھی ان کو بولنے لگیاں. پشور شہر دی ماں اپنے بچے نال وجی اردو بولنے لگیاں. وہ اپنے آپ کو ماں کہلوانے کی بجائے ممی یا مما کہلوانے فخر کرنے لگیاں. اس طرح ابو یا پیو جی اپنے آپ کو ڈیڈی یا ڈیڈ کہلوانے لگے کہ اللہ بچائے. اس طرح پرانی تے اصلی ان کو شہر ناپور سائیں دفن ہو کے رہ گئی. بدقسمتی نال فصیلے شہر دے گردا پشور شہر دی حد نظر تک پھیلی ہوئی آبادی کی اکثریت بچیاں نال اردو بولنے کی کوشش کر کے اپنی اصلیت سے دور بہت دور چلی گئی. اللہ بھلا کرے گندارہ ان کو بورڈ کی قیادت دا جنہاں دیا انتھک کوششاں نال اسی اپنے ماضی نو پھرولنے یا اپنے قومی ورثے نو تلاش کرنے نکل پیا. امید کی جا سکتی ہے کہ اسی بہت جلدی اپنے آپ نو ڈھونڈ لیا سی. ایک قسم میں نے بتائیے پشور دی نسوانی ہندکو. پشور دی زنانی یا نسوانی ہندکو تے مردانی ہون ہندکو اچ بڑا واضح فرق ہے جس نو اگر دو جملے بیان کرنا مقصود ہوئے تو اسی بڑی آسانی نال کہہ سکتے ہیں کہ مردانی ہندکو اچ مردانیت پائی جاندی ہے جبکہ نسوانی ہندکو اچ نسوانیت یا صنف ناطق دی ادائے ناز موجود نظر آندی ہے. ساڑیاں زنانیاں حیرت استجاب دا اظہار کرنے لئے بے اختیار ہو کے سینے یا اٹھاں تے ہاتھ رکھ کے کہنیاں ہائے میں مراں، ہائے نہیں تنے ڈاڈی کی تھی. ساڑیاں پرانیاں تے سیاڑیاں زنانیاں ان کو محاورے ضرب امثال یا ان کو مطلب ٹھاٹھا مار دا سمندر اپنے دل دے دماغ دے نیاں خانیاں چھپائی مل گیا تو انہوں نے بے دریک استعمال اس لئے کرتے ہیں جدو وہ کسی نو بولیاں دیا گولیاں مارنا شروع کر دیا. آکھے مار دی چلی گئی اگو کوئی ملا نہیں دس. بڑھا ڈراوے مرنے کو لو تے جوان ڈراوے نسنے کو لو. جانی منہ سنبھال کے گل کر، انی شیشے اپنا منہ دیکھ کے گل کر. جانی چلی کوتا میں نے دے لوکاں. میرا خیال ہے وجیاں لا تعداد ان کو مطلع دا خزانہ سینہ تا سینہ سفر کردا ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچ رہا. انہاں مطلع دا استعمال زنانیاں دے دو گروہاں دے درمیان تیتک تاڑے دے دوران سننے نو ملدا ہے. استاد رضا ہمدانی نے اپنی کتاب میٹھے ڈنگ چو زنانیاں دے درمیان تانے تے میڑیاں نال بھری پوری لڑائی دے منظر کشی تیتک تاڑے دے انہوں نے لکھی ہوئی ہے. اپنی ایک نظم ایک بڑی خوبی نال انہوں نے بیان کی تھی. میٹھے ڈنگ ان کو اکیڈمی دے کتب خانے اس موجود ہے جس میں دیکھ کے تیتک تاڑا جی ان کو نظم پڑھ کے پشور دی نسوانی ان کو دا حض اٹھایا جا سکتا ہے. افسوس کہ آج کل زنانی اردو یا انگریزی بولنے دے فیشن اپنا آپ گما چکی ہے. میں کر ایک چیز بھول چکا ہوں، مطلب لوگ کا ادب دے حوالے نال بھی گل کرنی. جڑے سارے لوگ گیت ہیں یار ایک دن اس طرح ہوا ہے کہ میلول منڈیلا جیتے اور میں ٹی وی دے کے بیٹھا ہوا تے وہ بھی ایک ہاتھ لاتا ہے یعنی جیتنے کی خوشی کا استقبال کو نہ تو پیچھے جی میلوڈی لگی ہے. یقین کرو
کہ اوئی تیرے سیرے تو میں واریاں سیرے والے تو بلے ہاریاں. میں نے کہتی ان کو نہیں میلوڈی لگائی ان کے پیچھے, یعنی بیک گراؤنڈ کا میوزک جڑے پہ آواز ہے. میں نے اسی وقت نسیم جان جیندہ ہے انہوں ٹیلی فون کی اتنی دیر کہ نسیم جان فون چکتا. نسیم جان سارے پروڈیوسر ہے پی ٹی وی پشاور دے, وہ تصویر ہٹ چکی اور میں بڑا حیران ہوں. یقین کرو میں عرض کرنا کہ اسی دعویٰ کرنے ہیں کہ جتنے لشکر آئے خیبر سی خیبر دے درے نو عبور کر کے نور احمد صاحب بڑیاں کتاباں توڑے کو مجھے پتہ ہے, جتنے لوگ تشریف لے آئے درائے خیبر عبور کر کے وہ اتھو دے لوگوں نو ڈائریکٹ کرتے رہے, اگے لے جاندے رہے, اتھو دی ثقافت نو اگے لے جاندے رہے. بڑے بڑے گانے میرے ذہن چ آئے کہ میں نے طولانی ہونے دے خطرے دے خدشے دے پیش نظر اس کا شامل کرنا مناسب نہیں سمجھا. ایک دفعہ اس طرح ہے کہ میں ایک انگریزی مقالہ پہ پڑھنے آتے چند صفحے زیادہ پلٹ گئے تو میں نے کہا ساری to jump over some extra pages but don't worry I planned to have a long jump. سارے لوگ بڑے خوش ہونا چاہیے ہماری کہ فوراً ختم کر سی یہ مقالہ بھی. اچھا بس گل میں مکڑے نہیں گل کرنا پشور دی علمی ان کو بھی ہے نہیں کہ صرف جو یہ سی ہوں تو کوئی پشور بولی جانے والی ان کو دی عام بول چال سے تطورہ کیتا گیا ہے. یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ پشور پڑھے لکھے لوگ ان کو زبان نہیں بول دے. پشور نو کہنے والے نے شہر حفظ زبان بھی کیا ہوئے. یہ شہر قدم قدیم سی مفتی قاضی عالم فاضل خطیب مولوی سادات صوفیاء بزرگ اولیاء کرام کے مشائخ عظام دے خانوادے دا مسکن گیا. اہلیان پشور اپنے شہر دے اس معتبر تقدس معاب طبقے دا جتنا ادب احترام کر رہے بہت بڑی مثال آپ ہے. وہ جان دیں کہ اس خطے نور اسلام دا چاڑنا چراغ کرنے والے یہ خانوادے کسی عزت کے تکریم دے قابل ہیں. وہ یہ بھی جان دیں کہ انہاں کرانے اگر فارسی تے قبیل تے اور زبانہ داسر ہے پر اس باوجود ان کو دی اہمیت نو جان دے ہوئے نہایت نستعلیق لہجے ان کو بولتے ہیں. علمی محفلیں ان کو زبان واض نصیحت کر کے اپنے متقدہ نے دل جیت دیں. انہاں دے لہجے علمیت دے خزینے ہوندے تے وہ دلاں نو مسخر کرنے تے تبلیغ دین مبین دے نال نال پیار دی دولت نو عام کرنے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے رہنے. اس سلسلے میں اپنے مرشد حضرت مولوی جی سرکار دے خانواتے تو اسی پائے دے اور بہت سارے فضیلت معاب عالم فاضل کرانے کا تذکرہ کر سکنا. پھر اس کے بعد پشور دی ادبی ہن کو قسم میں نے بتائی ہے کہ پشور دی میٹھی ہر دور ادبی سرگرمیاں سے بڑی ذخیرہ ثابت ہوئی ہے. میں گندھارا تہذیب دی گل کرنے والے بتلا چکا ہوں کہ جدو چین دے سیاح اپنے ویلے دے بود بخشوؤں دے پشور دا مطالعہ کرنے سے آئے تو اتھوں دی علمی تے ادبی سرگرمیاں نو دیکھ کے تذکرہ کرنے سے نہ رہ سکے. میں بھی یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ 400 سال قبل مسیح دنیا کی دوسری ڈکشنری خطہ پشور ہی لکھی گئی. اس شہر حفظ زبان اردو ہنکو تے پشتو دے ادب دا وافر خزانہ موجود ہے. اور جس طرح کے عرض کو چکا ہوں اس شہر درہ خیبر دے دہانے تے ہونے دی وجہ نال ہر دور خیبر عبور کرنے والے نے لشکری کشی دا شکار بھی ہے. جب کوئی لشکری کسی ملک نو فتح کر دے یہ رکھ کے میں تو عرض کرنا کہ اس کا میں نے وہ ادبی تنظیمات آگے ذکر کیتا ہے. ہاں بس 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 ٹھیک ہے. میں معافی چاہتا ہوں یہ چیز ہے کہ ایک ریکارڈ ہو گئی ہے کہ اس کا کریڈٹ جڑا ہے گندھارا ان کو بورڈ میں جانا ہے انشاءاللہ چھپ سی تے پڑھنی چکی اسی. شکریہ سما فراشی معافی.